دوستو، آج 22 رمضان منگل کی طاق رات آ گئی ہے۔ اگر آپ اپنے مقدر کے ستارے کو چمکوانا چاہتے ہو تو پھر اس دن آپ لوگ کن فیکون کا یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اللہ والو، کن فیکون کے یہ 2 نوافل جو بندہ بھی 22 رمضان المبارک منگل کے دن پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اسے چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک شکلیں نہیں دیکھتا، نہ آپ کے اعمال دیکھتا ہے، وہ اس عمل کی برکت سے آپ کے لیے کن فیکون فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، کن فیکون اللہ رب العالمین کی وہ صفت ہے، میرے رب کی وہ باکمال صفت ہے کہ اللہ پاک نے اگر کسی چیز کا ارادہ فرما لیا تو کن فرما دیتا ہے اور پھر وہ فیکون ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، اسی طریقے سے 22 رمضان المبارک منگل کے دن آپ کی خدمت میں یہ کن فیکون کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ 2 نوافل کن فیکون کے پڑھ لیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اکابرین فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے مقدر کو کھول دیتا ہے، اس کے نصیب کو اجاگر فرما دیتا ہے، اس کے قسمت کو لگے بنتالے کھول دیتا ہے، اس کی زندگی میں اتنا مال و دولت اتنی وافر مقدار میں آ جاتا ہے کہ وہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے تو سونا بن جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرتا ہے اور ان وظائف کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے ایسے اس کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے لیے ایسے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ صرف وہ بندہ آخر اسے دیکھتا ہے کس طرح رب چھپڑ پھاڑ کر اس کو عطا فرما رہا ہے۔ اللہ والو، یہ کن فیکون کے وظائف اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح اگر آپ لوگ میرے بتائے گئے طریقے سے ایک بار پڑھ لیتے ہیں، جو شخص بھی رمضان کے آخری عشرے میں 22ویں روزے منگل کے دن یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں، اس کے مقدر کے ستارے چمک جاتے ہیں، اس کے اوپر دین اسلام کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے مقدر کے ستاروں کو چمکوانا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ بھی اللہ پاک کی غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی غیبی مدد کے نظارے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آج آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایک ایسا خاص وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، رمضان کے تیسرے عشرے میں منگل کے دن جس گھر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، صرف ایک دن کا وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، اگر آپ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک آپ 2 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ اللہ والو، رمضان کا مہینہ رحمتوں والا، بخشش والا اور جہنم کی آگ سے بچانے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک موقع بڑا قبولیت کا ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی فقیر بھی مانگے تو رب کی ذات بادشاہت عطا فرما دیتی ہے۔ آج رمضان کے مہینے میں آخری عشرے 22ویں روزے منگل کے دن کو آپ لوگ جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ رب کریم آپ کی وہ حاجت ضرور پوری کرے گا۔ آج خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ رمضان کے تیسرے عشرے میں منگل کے دن صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، رب کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی، کیونکہ آج منگل کا دن قبولیت کا دن ہے۔ ویسے تو رمضان کا ہر دن ہی قبولیت اور برکت والا دن ہے، لیکن آج اس کے تیسرے عشرے آخری عشرے منگل کے دن مانگنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کے دیتی ہے۔ اللہ والو، اگر آپ نے پورا رمضان اللہ کی عبادتیں نہیں کی، اگر آپ نے پورا رمضان رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، تو آج آپ کے پاس وقت ہے۔ آج منگل کے دن 22ویں رمضان، آج کی رات طاق رات ہے اور آج کا دن 22 رمضان منگل کا دن ہے۔ اللہ والو، آج پورے دن اور آج رات تک آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر لو، انشاءاللہ میں رب نے چاہا تو آپ لوگوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ لوگوں پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے پورا رمضان عیاشیوں میں گزار دیا، نمازیں عبادات میں نہیں گزارا، تو یہ آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ سدھر جاؤ، اپنے گناہ معاف کروا لو، اپنی حاجات پوری کروا لو۔
آج میری وہ بہنیں جو دکھوں کی ماری ہوئی ہیں، جن کے گھر میں برکت نہیں ہے، جن کی کوکھ خالی ہے، جو میرے بھائی جن کے کاروبار نہیں چلتے، جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آج ان کے لیے یہ وظیفہ بڑا ہی خاص اور مجرب ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور ایک بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ حصول برکت کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو، درود پاک کی بڑی ہی برکت ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے نماز والا درود ابراہیمی پڑھ کر آپ کو بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ اللہ والو، بزرگوں کے نام اور مجرب اعمال ہیں جن میں چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج یہ وظیفہ آپ نے ایک ایک لفظ سن کر کرنا ہے۔ جیسے وظیفہ میں بتا رہا ہوں، جو طریقہ، جو ترتیب، جو تعداد میں بتاؤں گا، آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ ایک دن کے وظیفے سے 5 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ اگر آپ کسی ناممکن حاجت کے لیے بھی بیٹھیں گے تو وہ ممکن حاجت بھی، ناممکن حاجت بھی جو ہوگی وہ ممکن ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ اب آپ نے درود پاک پڑھ لیا، فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والو، آپ میں سے ہر کسی کا مقصد، ہر کسی کی حاجت الگ الگ ہے۔ آج وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ نے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ میں سے جس کو رزق چاہیے وہ رزق کی نیت کر لے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے۔ جو کوئی بے اولاد ہے وہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ جو کوئی کاروبار کو اچھا کرنا چاہتا ہے، کاروبار کو بہتر کرنا چاہتا ہے، کاروبار کے لیے پڑھ لے۔ جو کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کے لیے پڑھ لے۔ اللہ پاک آپ کی ہر مشکل میں آسانی فرمائے گا۔ آج کوئی تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، آپ لوگوں کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، ان سب کے لیے انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہ پڑھنے کے فوراً بعد اب اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ کر آپ لوگوں نے جو وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھا، پھر آپ لوگوں نے تعوذ و تسمیہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیا۔ اور آپ لوگوں نے اب پہلے نمبر پر جو عمل، جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا اللہ رب العالمین کے 2 ایسے نام ہیں، یہ میرے رب کی 2 صفات ہیں، یا حافظ یا سلاموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، نظر بد اور حسد سے مارتا ہے، طویل دھاگے سے مارتا ہے۔ آج لوگوں کے چلتے کاروبار بند ہو رہے ہیں۔ جادو جنات کی وجہ سے آج جوان بیٹوں بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں میں بندش ہو گئی ہے۔ آج یا حافظ یا سلاموں کو بتائے گئے طریقے سے صرف 11 بار پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کی کامیابی بھی ہوگی، آپ کی ہر مقصد میں حفاظت ہو جائے گی، آپ کے جو بندش ہوگی یا رشتوں میں وہ ہو جائے گی۔ اگر آپ آج پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو جائے گی۔ اللہ والو، یا حافظ یا سلاموں کو 11 مرتبہ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ اللہ والو، چند دن میں، چند ہفتوں میں کامیابی مل جائے گی۔ کامیابی کا کوئی فائدہ تب ہی ہوتا ہے جب وہ کامیابی مستقل ہو۔ انشاءاللہ یہ پڑھنے سے آپ کو مستقل کامیابی ملے گی اور آپ کا دشمن ہی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بڑا ہی باکمال ہے۔ اس وظیفے کے بغیر مسلمان ہی نہیں رہتا، اور جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے اور یہ وظیفہ کر لیتا ہے اس کی تمام حاجات ہی پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا۔ اب یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے روزگار ہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ وہ دکھیاری بہنیں جن کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، گھر کا کام نہیں چل رہا، وہ میری مائیں بہنیں جن کی بیٹیاں گھر میں بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے اور غربت کے مارے کوئی رشتہ نہیں کرتا۔ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اس طرح پڑھ لو، انشاءاللہ تعالیٰ گھر سے غربت ختم ہو جائے گی، غیبی خزانوں سے اتنی دولت آئے گی کہ رشتہ دار اور دوست اور ہمسائے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ والو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔
جیسے ہی آپ 21 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھیں گے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے گھر سے غربت ختم ہو جائے گی، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، رب کے فرشتے آپ کے گھر میں رحمت ہی رحمت برسائیں گے، اور میرے رب کی خاص نظر آپ کے گھر میں ہو جائے گی۔ اللہ والو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد جو تیسرا وظیفہ آپ نے کرنا ہے، یہ وظیفہ آج آپ کے گناہ معاف کروا دے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ بڑا ہی خاص عمل ہے، یہ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اللہ والو، اب جو آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے، اس تیسرے عمل میں آپ نے سب سے پہلے 2 نفل اپنی حاجت کے لیے پڑھنے ہیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کی نیت کر کے 2 نفل نماز پڑھیں۔ اس میں آپ نے 2 نفل کی ہر ایک رکعت میں آپ نے سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ دونوں رکعتوں میں آپ نے 2 بار یہ پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ استغفر اللہ کو آپ نے تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ نے 2 نفل اپنی حاجت کے پڑھ لیے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے استغفر اللہ کی ایک تسبیح کر لی۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ یہ کام کریں گے، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ والو، جب گناہ معاف ہوں گے تو میرا رب آپ پر راضی ہو جائے گا، میرا رب آپ سے خوش ہو جائے گا، اور جب آپ سے رب خوش ہو جائے گا تو آپ کو رب بخش دے گا، اور جس کو رب بخش دے گا اس کی دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ جب آپ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھیں گے تو میرا رب آپ کی حاجتیں پوری کر دے گا، میرا رب آپ کی ہر ممکن ناممکن حاجت کو آج ضرور پورا کر دے گا۔ اللہ والو، یہ 3 کام کرتے ساتھ ہی اب آپ نے ایک عمل کرنا ہے۔ عمل کیا کرنا ہے؟ آپ نے تینوں وظیفے کر لیے، نماز حاجت بھی پڑھ لی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جا کر آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری لگانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حاضری، کیونکہ اب آپ نے دعا کرنی ہے، آپ جو بھی بات منوانا چاہتے ہیں، کروانا چاہتے ہیں، آپ نے رب کریم سے سبحانہ ربی الاعلیٰ کو 3 مرتبہ سجدے میں جا کر آپ نے اپنی حاضری لگوا کر جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ رب سے آج اپنی بات پوری کروانا چاہتے ہو، مشکل حل کروانا چاہتے ہو، تو آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر رب کریم کے آگے، رب کریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر، رب کریم کو آج 1,24,000 پیغمبروں کا واسطہ دے کر، رب کریم کو صحابہ اکرام کا واسطہ دے کر، اللہ تعالیٰ کو آج آپ نے صراط مستقیم پر چلنے والے لوگوں کا واسطہ دے کر اپنی حاجت بیان کر دینی ہے۔ اللہ والو، یہ گھڑیاں بڑی ہی قیمتی ہیں۔ آپ نے خاص طور پر آج رمضان المبارک کی اس آخری عشرے اور طاق راتوں کا واسطہ دے کر رب کریم سے اپنی حاجت پوری کرنی ہے۔ انشاءاللہ ادھر آپ کی دعا آپ کریں گے اور ادھر میرا رب آپ کی حاجت پوری فرما دے گا۔ اللہ والو، آج اس وظیفے کو مس نہ کرنا۔ میری دکھی بہنیں، بھائی، بیٹیاں آج اس وظیفے کو ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ پوری زندگی دعائیں دو گے۔ اللہ والو، وظیفے کو نماز کے بعد لازمی کریں، اور نماز 5 وقت کی لازمی پڑھا کریں۔ وظیفہ خود بھی کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔